شدہ ہیں تو ان کی عدت پورے 3 مہینے، اور وہ عورتیں بھی جن کو بھی حیض آتا ہی، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، اور جو ڈرے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کر دے گا اس کے لیے اپنے حکم میں سہولت۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اتارا ہے اس نے اس حکم کو تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اوپر والی آیات میں طلاق کے بعد عدت کا ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب عورت کو طلاق دو تو اس کو عدت کے لیے دو، اور وہ اپنی عدت پوری کرے، اور عدت طلاق کے بعد 3 حیض کامل۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ بیان کیا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، عورتیں طلاق والی اپنے آپ کو 3 حیض روک کے رکھیں، جب 3 ان کو حیض آ جائیں اس کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں چاہے دوسری جگہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اس عورت کے متعلق حکم بیان ہوا۔ پھر وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں اور بیان کی ہے کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جو تم میں مرد فوت ہو جائیں اور بیویاں زندہ چھوڑیں تو ان کی بیویاں عدت گزاریں 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن یہ وہ عدت گزاریں۔ تو جس عورت کو طلاق ملی اور اسے حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہو گئی، جس کا خاوند مر گیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو 2 قسم کی عورتوں کی عدت بیان ہوئی ہے، لیکن عورتوں کے احوال تو اور بھی ہیں۔ مثلا بعض عورتیں ہیں جن کو پیٹ میں بچہ ہے ان کو حیض نہیں آتا، ان کو طلاق ہو گئی ہے یا ان کا خاوند فوت ہو گیا، تو وہ عدت کس طرح گزاریں؟ یا وہ عورتیں جو بوڑھی ہیں اب ان کو حیض نہیں آتا، مایوس ہو گئی، ان کو طلاق ہو گئی، وہ کس طرح گزاریں؟ یا وہ عورتیں جو ابھی حیض والی نہیں ہے، حیض کو آیا ہی نہیں ہے اور اس کی شادی بچپن میں ہو گئی، اس کو خاوند نے طلاق دے دی، تو وہ کس طرح گزاریں؟ اس سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر تیسرا حکم نازل کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عورتوں کے مختلف احوال ہیں، اس احوال کے اعتبار سے عدت کے احکام بھی مختلف ہیں۔ تو ایک عورت وہ ہے جس کا خاوند فوت ہوا اور اس کے پیٹ میں بچہ کوئی نہیں، وہ عدت گزارے 4 ماہ 10 دن۔ اور وہ عورت جس کو طلاق ملی اور وہ حیض والی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حمل نہیں، تو وہ عدت گزارے 3 حیض۔ اور وہ عورت جس کو حیض ابھی آتا ہی نہیں، ابتدا میں ہے، بلوغت کے ابھی قریب ہوئی ہے، شادی پہلے ہو گئی ہے، پھر طلاق واقع ہو گئی، یا وہ عورت جو 50 سال سے اوپر چلی گئی ہے اب اس کو حیض نہیں آتا، مایوس ہے، اس کو طلاق مل گئی، وہ کیسے عدت گزارے؟ تو قرآن کریم نے کہا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، کہ وہ عورتیں جو تمہاری حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اب انہیں حیض نہیں آتا، عمر کے بڑے حصے میں داخل ہو گئی ہیں، تو انہیں ارتبتم، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو پھر اس کی عدت فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اس کی عدت پورے 3 مہینے ہیں۔ تو گویا ایک حیض 1 مہینے ہے، اور دوسرا حیض دوسرا مہینے میں، تیسرا حیض تیسرے مہینے میں۔ تو حیض کے اعتبار
اعتبار سے کبھی وہ ایک مہینے میں شروع میں آخر میں 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینے میں، پھر دوسرے مہینے میں، پھر تیسرے مہینے میں آتا ہے چاند کے حساب سے۔ لہذا جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ مقرر ہے، ایک حیض 1 ماہ کے بدلے میں ہوتا ہے، تو 3 حیض 3 مہینوں کے بدلے میں ہو گیا۔ ورنہ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، جن کو ابھی حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، بڑی عمر میں پہنچ گئی ہیں، واللہ لم یحض، اور وہ عورتیں جن کو ابھی آیا ہی نہیں، ابتدا ہے، ان کو طلاق واقع ہو گئی ہے، تو ان دونوں قسموں میں عورت کی عدت طلاق کے بعد 3 ماہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، ایک حال عورت کا یہ ہے کہ خامن فوت ہوا یا خامن نے طلاق دی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو قرآن کریم نے کہا اولات الاحمال، جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کریں۔ اب وضع حمل جب ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب طلاق کے بعد اگر وضع حمل پہلے مہینے میں ہو گیا تو پہلے مہینے سے عدت ختم ہو گئی، دوسرے میں ہوا دوسرے میں ختم ہوگی، اور اگر بسا اوقات ادھر پیٹ میں حمل آیا ادھر طلاق واقع ہو گئی تو اس کی عدت وہ 8-9 ماہ تک لمبی ہو جائے گی، لیکن عدت پوری کرے گی جب تک وضع حمل نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم نے یہ قید لگائی ہے کہ حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل۔ اب معنی یہ ہے کہ جب تک حمل پیٹ میں ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کا کہیں نکاح نہیں ہو سکے گا۔ لہذا یہ احکام شریعت کے من یتق اللہ، جو آدمی اللہ کے ان حدوں کو اور ان حکموں کو پورا کرنے میں بچتا رہے، ڈرتا رہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے لیے اپنے دین میں، اپنے امر میں آسانی رکھتا ہے، سہولت رکھتا ہے۔ بظاہر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا، اس کو طلاق ہوئی تو اس کو عدت 3 حیض ہو گئی، اس کو طلاق ہوئی اور آپ نے کہا اس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت 3 مہینے ہو گئی، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت نہ 3 حیض ہے نہ 3 مہینے ہے بلکہ وضع حمل ہو گئی، اور اگر خامن مر گیا تو اس کی عدت بچہ نہ ہونے کی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہو گئے، اور بچہ ہے تو یہی وضع حمل ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک امر اللہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے، تم فرق نہ تلاش کرو، تم اپنی وجہ تلاش نہ کرو، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے یہ حکم تمہاری طرف اتارا ہے۔ خامن فوت ہو جائے، پیٹ صاف ہو تو 4 مہینے 10 دن گزارے گی، خامن فوت ہو گیا، پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل ہو جائے، اس سے اس کی عدت فارغ ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عورت کا خامن فوت ہو گیا تو ابھی اس کی میت چارپائی پر ہے اور اس کی بیوی نے بچہ جنم دے دیا تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں جامع سے جا کے نکاح کر لیں۔ یعنی قرآن پاک نے صاف کہہ دیا اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، ان کی عدت بس پیدا ہونا ہے بچے کا، بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اب کوئی سوال کرے وہاں تو آپ نے 4 مہینے 10 دن لگا دیے، یہاں آپ نے کہا بچہ پیدا ہو گیا اسی لمحے جا کر نکاح کر سکتی ہے، اللہ کہتا ہے فرق مت تلاش کرو، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے یہ حکم تمہاری طرف اتارے ہیں، تمہاری سمجھ میں آئے تو بھی اللہ کا حکم ہے، اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تو بھی اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ 4 ماہ 10 دن پورے مقرر کرنے میں خامن کی وفات پر عدت کا کیا مطلب ہے؟ 4 مہینے جو ہو گئے بس یہ چلو ٹھیک ہے، اوپر 10 دن بھی لگا دیے، 11واں دن نہیں ہے، 4 مہینے 9 دن نہیں ہے، 4 مہینے پورے 10 دن، اس میں کیا حکمت ہے؟ ورنہ کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ نے مقرر کیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ 4 مہینے 10 دن تم نے پورے کرنے ہیں، اور یہ 4 مہینے 10 دن اس کی موت سے لے کر شروع ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی دوسرے علاقے میں آدمی فوت ہو جاتا ہے، اور آج کا تو مواصلاتی نظام بہت مضبوط ہو گیا، پہلے دور میں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی آدمی کسی علاقے میں گیا اور اس کا آتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، سال کے بعد پتہ چلا وہ تو 6 مہینے پہلے مر گیا تھا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو جس دن اس کی موت واقع ہوئی اسی دن سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، جس کو پتہ چلے یا نہ چلے، یہ نہیں ہے کہ تدفین کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی، جس وقت فوت ہوا اس وقت سے اس کی عدت کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے کہا والذین یتوفون منکم،
جو تمہارے فوت ہو گئے، یہ نہیں کہ مدفون ہو گئے، جو فوت ہو گئے ان کی عورتوں کو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن قید یہ ہے کہ جب وہ حمل والی نہ ہو، اور جب حمل ہو تو پھر ان کی عدت وضع حمل ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی سیئات کو دور کرے گا۔ یعنی یہ فضیلت ہے، جو ان شریعت کے احکام پر پابند ہے، اللہ کے حکم مانتا ہے، وہ عورت اللہ کا حکم مانتی ہے، اس حکم کے ماننے کی برکت سے اللہ اس کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو اپنے یہاں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اب یہ طلاق کے اور عدت کے مسائل کے بعد ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے طلاق کے بعد، تو قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے عورت کی رہائش کا، اور دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر اولاد ہے، چھوٹی بچہ ہے، فرض کرو عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ حامل والی تھی، اب اس کو بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دودھ کون پلائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، طلاق ہوئی عدت کے اندر یا طلاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی ہے تو فرمایا اس کی رہائش تمہارے ذمہ ہے۔ اسکنوہن، عورت کو رہائش دو۔ اسکنوہن سکنا سے مراد ہے رہائش، اس کو کم سے کم ایک کمرہ جس میں وہ اپنا سامان رکھ سکے، اپنا کھانے پینے کا اپنا نظام چلا سکے۔ اسکنوہن، اسے رہائش دو۔ کیسی رہائش دو؟ من حیث سکنتم من وجدکم، قرآن کریم کہتا ہے تم اپنی طاقت کے مطابق، جس طرح تمہاری رہائش ہے، جس طرح تم اپنے لیے کمرہ رکھتے ہو، اپنے لیے رہائش ہے، ایسی عورت کو دے دو۔ یعنی تمہارا مکان اگر کچا، تم خود کچے مکان میں رہتے ہو تو اس کی رہائش اسی کچے مکان میں بنا دو، خود پکے میں رہتے ہو اس کے لیے پکا بنا دو، خود اگر تم جہاں وہ چھوٹے کمرے میں ہو اس کو بھی ایک چھوٹا کمرہ اس طرح کا دے دو۔ خود جس طرح کی تمہاری رہائش کی تعیش کی صورتیں ہیں ایسی اس عورت کو بھی تم دے دو۔ تو خاوند کے ذمہ ہے بیوی کو سکنا، رہائش دینا، کمرہ دینا، اور اس کو لباس دینا، اور اس کو کھانے پینے کے لیے ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہے لباس، ایک ہے نان نفقہ، اور ایک ہے سکنا۔ تو لباس آ گیا جسم کے کپڑے اور اس کے لیے بستر، یہ چیزیں، اور سکنا آ گیا کمرہ، رہائش، اور نان نفقے میں آ گیا اس کا خرچہ پرچہ۔ تو یہ چیزیں کس کے ذمہ ہیں؟ خاوند کے ذمہ ہیں۔ اور قرآن کریم کا مین بوجھ دیکھو تمہاری اپنی طاقت کے مطابق ہے، یعنی اگر وہ بہت زیادہ مطالبہ کرتی ہے آپ کی طاقت سے زیادہ تو وہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اور اگر وہ مطالبہ نہیں کرتی لیکن آپ اپنی طاقت کے مطابق نہیں دیتے، کنجوسی کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنا خرچہ آپ کرتے ہیں 100 روپے، اس کو دیتے ہیں آپ 10 روپے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جس طرح تم اپنی طاقت کے حساب سے اپنے لیے اخراجات کرتے ہو اس کے خرچے یہ تمہارے ذمہ ہیں۔ ایک بات تو یہ اس کو رعایت دینی ہے۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کو رہائش کے مسئلے میں یا نان نفقہ اور سکنا کے مسئلے میں ان کو ضرر مت پہنچاؤ۔ خود قرآن کریم نے کہا لا تضاروہن، ان کو ضرر مت پہنچاؤ، ان کو تکلیف مت دو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان کے اوپر ماحول تنگ کر دو، ان کی زندگی تنگ کر دو، تاکہ مجبور ہو کر خود ہی چلی جائیں، خود ہی جان چھوڑ دیں۔ ایسا ماحول مت بناؤ۔ ولا تضاروہن، مت ضرر دو ان عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی پیدا کرو ان کے اوپر۔ قرآن کریم نے اسے روکا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دے دی وہ حمل والی ہے تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تمہارے ذمہ اس کا خرچہ اب 3 حیض نہیں ہے، تمہارا ذمہ اس کا خرچہ اب 3 مہینے نہیں ہے، تمہارا خرچہ اس کے ذمہ ہے جب تک بچہ پیدا ہوگا، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا وضع حمل کر دیں۔ یہ خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اب خرچے کی مقدار کیا ہے؟ قرآن کریم نے یہ نہیں بتائی۔ قرآن کریم نے کہا کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، یا جب کبھی اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پنچایت بیٹھتی ہے، تو پنچایت بڑے امتحان کی جگہ ہوتی ہے، لڑکی کے اخراجات بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور لڑکے کی طاقت بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ لڑکے والوں کا پورا زور ہوتا ہے کہ مرغی برابر اس کا خرچہ لگایا جائے،
اور لڑکی والوں کا پورا زور ہوتا ہے کہ ایک منسٹر کے برابر خرچہ ہمیں کروایا جائے، تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ضرر کا مسئلہ نہ کہ اس پر تنگی آئے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر طلاق کی صورت میں وہ حمل والی ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تم خرچ کرو ان عورتوں کے اوپر۔ کب تک خرچ کرو؟ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ جب وہ بچہ جنم دے دے تو تمہارے ذمہ اس کا خرچہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ تمہارے ذمہ خرچہ اس لیے تھا پہلے کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، تو پابندی تمہاری ذات ہے، تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں۔ جب اس نے بچہ جنم دے دیا تو تمہاری پابندی ختم ہو گئی، وہ جہاں مرضی اور جگہ شادی کر کے اپنی گزر اوقات کا انتظام اس کا شریعت کر دے گی اس طریقے سے، لہذا اب تمہارے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی، تو اس کی پرورش کا خرچہ وہ تو لانگ ٹائم ہے، وہ کس کے ذمہ ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا بڑی عجیب بات ہے، دیکھو بسا اوقات یہ ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، بچی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ تو اتنے مضبوط دل والے ہوتے ہیں، میں سخت دل تو نہیں کہتا، کیونکہ مسائل اس طرح پہ پیدا کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ لڑکے والوں کو یہی سزا ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کو مضبوط دل ہوتا ہے، بچہ بچی پیدا ہوا وہاں سے اٹھا کر لڑکے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ماں دیکھتی بھی نہیں ہے، یہ بڑے مضبوط دل کی بات ہے، لیکن وہ مجبوراً کرتی ہے، اس لیے کہ بچہ رکھ کر اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کل اس بچے کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر بھی یہ باری ہو گیا، ہمارے بچے کو مار دیا، دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا، بیمار ہو گیا، اس کے علاج کے اوپر اخراجات کون کرے گا، اس کے اگلے مسائل کون کرے گا، اور اگر وہ اخراجات ہی نہ دیں تو اس کے بچے کی پرورش وہ کرے گی تو کل اس کا اپنا نظام آگے کیسے چلے گا، مجبور ہو کر ایسے فیصلے بعض کا انسان کر دیتا ہے، لیکن بہت مضبوط دل سے مجبور ہو کر کرتا ہے، ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے، مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کا دودھ کا کام بلائے، تو قرآن کریم کہتا ہے وہ ماں ہے، والوالدۃ یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، تو دودھ تو وہی پلائے، لیکن اگلا مسئلہ جو سننے کا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت ہے، اگر یہ کہے کہ میں اس بچے کو دودھ تب پلاؤں گی، میں دودھ پلانے کے پیسے دوں گی، تو یہ بچے کا باپ نہیں کہہ سکتا چھوڑو پیسے دینے میں تو اور عورتوں تھوڑیاں، کسی اور عورت کو دے کر میں پیسوں پر دودھ پلا دوں گا، اس کے پاس نہیں چھوڑوں گا، ماں ہو کر مفت دودھ نہیں پلاتی، تم نے طلاق دے کر اس کو دشمن بنا دیا، کیوں بچے کو تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی مفت میں؟ قرآن نے کہا اگر وہ پیسے دے کر دودھ پلانے پر راضی ہو جاتی ہے تو پیسے دودھ پلانے کے دینے پڑیں گے، خرچہ باقی تو الگ کی بات ہے، پیسے دینے پڑیں گے، وہاں پیسے کتنے ہیں کہا یا نہ دیکھا ہوتے، مسئلہ اہم ہے، پیسے کتنے ہیں؟ تو مانا یہ ہے کہ پیسے اگر وہ مانگے اپنی جو اس علاقے کی عورتوں کے دودھ اجرت پر پلانے کی روایت ہے اس کے موافق، ضرورت کے موافق، بہت زیادہ مانگتی ہے، کم پر راضی نہیں ہوتی، اور اس سے کم مقدار پر کوئی اجنبی عورت تیار ہو جاتی ہے میں پیسے لے کر دودھ پلا دوں گی، تو پھر ہم اجنبی کو دے دیں گے، اسے نہیں دیں گے، لیکن جب اجنبی کے برابر یہ ماں دودھ پلانے پر تیار ہے لیکن پیسے لے کر پلانے پر تیار ہے، اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ سنے آپ؟ پیسے اس میں نہیں جس نے نکاح بیچ دی، وہ بھی بہت سمجھے پلانی ہے، تو سوچنا اپنا نظام چلائی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اگر وہ مائیں اپنے بچوں کو تمہارے لیے دودھ پلائیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کی اجرت دو، وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور دودھ پلانے کے معاملات میں آپس میں دستور کے موافق مشورہ کر لو کیا کرنا ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اس کو طلاق ملی ہے، وہ تھوڑی ناراض ہو گئی ہے، دشمن بن گئی ہے، اور وہ خرچہ طلب کرنے میں تمہارے اوپر کوئی دشواری کرتی ہے، کوئی تنگی کرتی ہے، زیادہ پیسے مانگتی ہے، تو فرمایا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر کسی دوسری عورت کو اجرت پر مہیا کر کے اس سے دودھ پلوائیں گے۔ اگلی بات ہوکار یہ لکھی ہے عورت دوسری لائیں گے دودھ پلانے کے لیے، بچہ اسی کی گود میں رہے گا، اگلی بات سنیے، بچہ اسی متعلقہ ماں کی گود میں رہے گا، وہ یہاں آ کر صرف دودھ پلانے کے پیسے لے گی، بچہ اسی ماں کے پاس رہے گا، بچے کو اسے الگ نہیں کر سکتے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، قرآن نے کہا یہ حکم اس لیے دیا تاکہ ہر وسعت والا اپنے وسعت سے خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ،
بندوں خرچ کرو جو اللہ نے مال دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے. اور اللہ کے حکم پورے کرو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد پورا آسانی کا نظام نکال دے گا. کل بچہ دودھ پینے کی عمر مدت کو ختم کر دے گا تو پھر آگے جو اور مسائل ہو جائیں گے. عورت کہیں اور نکاح کر لے گی, اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی, تمہاری بھی ہو جائے گی. لیکن فوری طلاق کی وجہ سے معصوم بچوں کی تربیت پر, پرورش پر, دودھ پینے کے ماحول میں جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, ان کو اس حسن اخلاق سے حل کرنا ہے. اب دیکھو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں, ہمارے اندر یہ ہے. اس وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, اس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. مرد اپنی جگہ آکڑا نہ, کڑی اپنی جگہ آکڑی نہیں, مسئلہ کو سننا نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ربنا